اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے، ارشاد فرماتے، کلام فرماتے، احکامات جاری فرماتے، تو صحابہ کچھ کاتب وحی مقرر کیے ہوئے تھے، وہ نوٹ کیا کرتے تھے تاکہ ہم کوئی بھول نہ جائے، یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول مبارک تھا کہ آپ اکثر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے، اور جب آپ کو کہیں اپنی آئلی زندگی کے کام و کاج کے لیے بازار اور کہیں جانا پڑتا تو آپ اپنے غلام کو، اپنے کسی ساتھی کو بٹھا کے جاتے کہ جب میں آؤں واپس تو مجھے بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ آپ ارشاد فرما رہے تھے تو کاتب وحی لکھ رہے تھے، آپ کو کسی بات پہ آپ جلال آ گیا اور آپ جلال میں ارشاد فرمانے لگے، تو جو وہ وحی لکھتے تھے نا، اس نے قلم رکھ دیا، اس نے اس کو نہ لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ جب مجھے غصہ آیا تو میں نے کہا ہے تو آپ نے لکھا نہیں اور باقی باتیں میری لکھتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ آپ طیش میں آ گئے تھے، آپ غصے میں آ گئے، آپ جلال میں تھے، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا تھا کہ غصے سے نکلے ہوئے الفاظ میں کیا نہ لکھوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری بات غور سے سن لو، میں خوشی سے بولوں، میں غصے سے بولوں، اس زبان سے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے گفتگو فرماتے ہیں، آپ گفتگو فرما کے اس گفتگو پہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، توقف کے بعد پھر آپ کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ حدیث ہے۔ پہلے جو میں نے کہا ہے یہ قرآن ہے، اور یہ جو میں نے کہا ہے یہ حدیث ہے، یعنی یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ میں نے کہا ہے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہی ہونٹ ہلتے نظر آتے ہیں، قرآن بھی انہی ہونٹوں سے نکل رہا ہے، حدیث بھی انہی ہونٹوں سے نکل رہی ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ آپ بولتے ہیں، آپ کہیں قرآن تو قرآن ہے، آپ کہیں حدیث تو حدیث ہے، کیونکہ ہونٹ یہی ہے، زبان یہی ہے، آواز یہی ہے، یہی سے ہمیں آواز آتی ہے تو قرآن ہے، یہی سے آواز آتی ہے تو وہ حدیث ہے۔ آپ بولتے ہیں تو ہونٹ یہی ہلتے ہیں، رب بولتا ہے تو ہونٹ یہی ہلتے ہیں۔